بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ سن کر آپ سب کو بہت خوشی ہوگی، خاص طور پر جو والدین ہیں انہیں بہت خوشی ہوگی، کیونکہ اکثر گھروں میں ایسے بچے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، والدین ان کے لیے بہت پریشان ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ نماز ادا کریں، مگر ان بچوں کا، ان بڑوں کا اس چیز پر دل ہی نہیں مطمئن ہوتا، وہ دل ہی نہیں کرتا ان کا یہ پڑھنے کو نماز یا قرآن پاک۔ تو اس وجہ سے والدین کافی پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ خاص ان بچوں کے لیے ہے جو نماز ادا نہیں کرتے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بچے 5 وقت کے نمازی ہو جائیں گے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو والدین کے ڈر سے 1-2 نمازیں پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ ایک روٹین جو ہوتی ہے وہ اپنی 5 نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اگر لڑکے ہیں تو وہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے۔ لڑکیوں کا رجحان پھر بھی نماز کی طرف ہو جاتا ہے، گھر میں رہ کے اپنے والدہ کو دیکھ کر اس چیز کو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن لڑکے عموماً اس طرح کے کاموں میں جو ہے نا وہ دور بھاگتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے بیٹے 5 وقت کے نمازی ہو جائیں گے، باجماعت نماز ادا کریں گے، اور انشاءاللہ بیٹیاں بھی 5 وقت کی نمازی ہو جائیں گی، ان کا دل دین کی روشنی سے منور ہو جائے گا۔ یہ اتنا پاورفل مجرب وظیفہ ہے کہ اگر یہ والدین سن رہے ہیں اور اگر اپنے بچوں کو وہ نمازی بنانا چاہتے ہیں تو یہ والدین اپنے بچوں کے لیے کریں۔ اگر کوئی بیوی سن رہی ہے اپنے شوہر کے لیے تو وہ بھی عمل کر سکتی ہے، اگر کوئی شوہر سن رہا ہے اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہتا ہے تب بھی وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ یعنی یہ عمل آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو نمازی نہیں ہے، اگر آپ اس کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا دل نماز میں اتنا لگ جائے گا کہ اس کی روح نماز پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکے گی۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کوشش کریں تو جتنا دیر سے آپ کر سکیں، 1 بجے، یعنی جب وہ ایک تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اگر اس میں آپ کریں تو زیادہ مجرب ہے۔ اس وقت آپ نے 2 رکعت نفل اس حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے بغیر کسی سے بات کیے خاموشی سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 125 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا حاکمو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، اور گھر میں جو بھی بے نمازی ہے آپ نے وہ پانی اسے پلانا ہے۔ اگر رات کو عموماً سو جاتے ہیں بچے تو اس وقت اگر آپ نہیں پلا سکے تو صبح پہلے فرصت میں آپ اسے وہ پانی پلائیں، کیونکہ یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ یہ روزانہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور اپنے ذہن میں آپ نے جو نیت رکھنی ہے وہ 71 دنوں کی نیت سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں اگر آپ اگر خواتین کر رہی ہیں تو وہ ایک پیریڈ میں وہ روک سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ اسی کو ہی کاؤنٹ کریں گی دنوں، اور آپ نے یہ لگاتار یہ عمل کرنا ہے۔ اور پانی جو بھی ہے، جو بچے کو آپ نے پلانا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، یا کوئی بھی ہے گھر کا ایسا فرد، تو آپ اسے وہ پانی پلا دیں۔ اگر یہ وظیفہ آپ اپنی ذات کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ بہت مفید ہے۔ مطلب ہم لوگ بھی ہیں، نماز کوشش کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کر سکیں، لیکن پھر بھی کسی گھر کی مصروفیت کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں، لیکن وہ اس چیز کی پابندی نہیں کر پا رہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بھی پابندی نہیں ہے نماز کی تو آپ یہ اپنے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ اپنے لیے بھی کریں اور اپنے گھر کے دوسرے افراد کے لیے بھی کریں،
انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کے گھر کے مرد با جماعت نماز ادا کریں گے اور آپ کے گھر کی خواتین بھی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گی اور ان کا دل دین کی روشنی سے منور ہوگا۔ ان 71 دنوں میں اگر آپ کو جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس میں یہ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، دیندار ہو گیا ہے، تو آپ بے شک یہ وظیفہ وہیں پر روک دیں۔ آپ کو پھر وہ 71 دن مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو اس چیز کا جب یقین ہو جائے کہ وہ انسان جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے وہ لگاتار یعنی مسلسل وہ اپنی نماز کے لیے پابندی کر رہا ہے اور اس لائن پر وہ چل پڑا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے دلوں کو دین کی روشنی سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس کی ایک رہائشی عمارت کی نکڑ پر ایک ترکی کے 50 سالہ آدمی نے ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے سبھی لوگ اس آدمی کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے تھے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان پر گھریلو ضروریات کی چیزوں کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، ٹافیاں اور اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی تھیں۔ اس عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بیٹا جود بھی تھا، جو روزانہ انکل ابراہیم کی دکان پر اپنے گھر کی چھوٹی موٹی اشیاء لینے آیا کرتا تھا، اور انکل ابراہیم کو کسی اور کاموں میں مشغول دیکھ کر وہ ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہیں بھولتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جود دکان سے واپس جاتے ہوئے چاکلیٹ لینا بھول گیا، تو انکل ابراہیم نے آواز دے کر پوچھا کہ جود آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت سے کہی تھی یا دوستی میں کہی تھی، مگر جود کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ اب تک یہ جانتا تھا کہ یہ چوری والا معاملہ صرف اس تک ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جود نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ مگر انکل ابراہیم نے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم آئندہ کسی کی چوری نہیں کرو گے تو اس کے بعد تم روزانہ مجھ سے ایک چاکلیٹ میری طرف سے لے کر جانا۔ بالآخر اسی بات پر دونوں کا اتفاق ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور جود اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی گئی، اور انکل ابراہیم ہی جود کے لیے ماں باپ دوست کا درجہ اختیار کر چکے تھے۔ جود کو جب بھی کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ہوتی تو وہ انکل ابراہیم سے ہی آ کر بات کرتا، اور ایسی صورت میں انکل ابراہیم اپنے میز کی دراز میں سے ایک کتاب نکالتے اور جود کو کہتے کہ یہ کہیں سے بھی مجھے کھول کر دو۔ جود انہیں وہ کتاب کھول کر دیتا اور انکل ابراہیم اس کے 2 صفحے پڑھتے اور اس کی پریشانی کا حل بتا دیتے، جس کو سن کر جود کو دلی سکون ہوتا، وہ گھر چلا جاتا۔ اسی طرح 17 سال گزر گئے، اور 17 سال بعد جب جود 24 سال کا ہوا، 24 سال کا ایک نوجوان بن چکا تھا، اور انکل ابراہیم 70 سال کے۔ اسی وقت اللہ کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انکل ابراہیم نے اپنے بیٹوں کے پاس ایک صندوقچی چھوڑی اور ان کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان کو تحفے میں دے دینا۔ جود کو انکل کے بیٹوں نے جب وہ صندوقچی دی اور اپنے والد کی وفات کا بتایا تو جود کو بہت صدمہ ہوا، وہ بہت غمگین ہو گیا۔ جود نے جب وہ صندوقچی کھولی تو اس میں وہی کتاب تھی جو انکل اسے پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اس نے اس کتاب کو انکل کی نشانی سمجھ کر اپنے گھر میں رکھ دیا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد جب اسے کوئی بڑی پریشانی نے آ گھیرا تو اس نے سوچا کہ اگر اس وقت انکل ہوتے تو وہ اپنی وہی کتاب کو کھولتے اور 2 صفحے مجھے سنا کر میرے مسئلے کا حل بتا دیتے۔
ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں یہ خود کوشش کروں اور اس کتاب کو خود پڑھوں۔ اس نے وہ کتاب کھولی، مگر اس کتاب کی زبان اور اس کے الفاظ اس کی سمجھ سے اوپر تھے۔ وہ اس کتاب کو لے کر اپنے ایک عربی دوست کے پاس گیا اور اپنے دوست سے کہا کہ مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ اس کے دوست نے وہ 2 صفحے پڑھ کر سنائے اور اس کا مطلب بتایا اور جوت کے مسئلے کا حل نکل آیا۔ جاتے جاتے اس نے اپنے عربی دوست سے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے، تو اس کے دوست نے بتایا کہ یہ ہم مسلمانوں کی قرآن پاک ہے۔ تو جوت نے پوچھا کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ اس کے عرب دوست نے کہا کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جوت نے کہا تو پھر سن لو، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ جوت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنے لیے نام جاد اللہ القرانی پسند کیا۔ اس کے نام کی پسندیدگی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہو گیا تھا۔ جاد اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، اسلام کو سمجھا اور اس کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن وہ اپنے پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا کہ اس میں سے اسے انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں ایک دنیا کا نقشہ ملا۔ اس میں براعظم افریقہ کے ارد گرد ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط تھے، اور ساتھ میں ہی انکل کے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ آیت تھی جس کا ترجمہ ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ کو ایسا لگا کہ انکل کی اس کے لیے یہ وصیت ہے۔ اس نے اسی وقت اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ ساتھ ہی جاد اللہ نے یورپ کو حیرآباد کہہ کر کینیا اور سوڈان کے ارد گرد ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ وہ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر چلنے سے بھی نہیں ہچکچایا۔ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں سے 60 لاکھ لوگوں کو اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جاد اللہ نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے اور 2003 میں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ جاد اللہ کی محنت کے ثمرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی ماں نے 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جاد اللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے ان 17 سالوں میں کبھی بھی انہیں غیر مسلم ہونے کا احساس نہیں دلایا، کبھی انہیں یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، کبھی یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو، بلکہ ان کا رویہ ایسا تھا کہ جاد اللہ اسلام قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکا۔ آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کرنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ کیا مجھ سمیت ہم میں سے کسی بھی مسلمان کا اخلاق اور کردار انکل ابراہیم جیسا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہم سے متاثر ہو کر جاد اللہ القرانی بن کر ہمارے اسلام کی طریقے سے خدمت کرے۔ اللہ پاک مجھ سمیت ہم تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ اس کہانی سے آپ کو ایک بہت بڑا سبق ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں، میرے وظائف اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔